میاں خلیفہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والا کون سا ایسا شخص ہے جو اس کو نہیں جانتا۔ لبنان کے شہر بیروت میں پیدا ہونے والی میاں خلیفہ 2001 میں امریکہ منتقل ہو گئی۔ اکتوبر 2014 میں اس نے پورنوگرافی میں اداکاری کرنا شروع کر دی اور فحش فلموں کی ایک ویب سائٹ کے مطابق دسمبر 2020 تک میاں خلیفہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والی اداکارہ بن چکی تھی۔ کریئر کا یہ انتخاب اس کو بڑا مہنگا پڑا اور ایک فلم میں حجاب پہننے کی وجہ سے اسے مشرقی وسطی میں شدید تنقید کا نشانہ بننا پڑا، لہٰذا اس تنقید کے بعد اس نے 3 ماہ بعد پورن فلموں کو خیر بات کہہ دیا۔ اس کے بعد BBC کی طرف سے میاں خلیفہ کا ایک تہلکہ خیز انٹرویو کیا گیا۔ اس انٹرویو میں میاں خلیفہ نے بتایا کہ اس کو ماڈلنگ کی آفر ہوئی تھی۔ اس شخص نے مجھے کہا آپ دیکھنے میں اچھی ہیں اس لیے آپ ماڈلنگ کریں، اور جب میں اس شخص کی باتوں میں آ کر ماڈلنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تو اس کے بعد اس نے مجھے بڑی آفر کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ماڈلنگ چھوڑ کر فحش فلموں میں کام کریں گی تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ فحش فلموں میں آپ کا ٹائم بھی کم لگے گا اور آپ کو پیسے بھی زیادہ ملیں گے۔ BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے مزید بتایا کہ جب یہ لوگ کسی کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ماڈلنگ یا کمرشل میں ایڈ کرنے کا کہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کا برین واش کرتے ہوئے آپ کو فحش انڈسٹری تک لے جاتے ہیں۔ میاں خلیفہ نے بتایا کہ جب انہوں نے مجھ سے کانٹریکٹ کیا تو مجھے $12,000 دیے، جو اس وقت میرے لیے بہت بڑی رقم تھی، لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان $12,000 کے بدلے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ وہ انٹرویو میں بتاتی ہیں میں نے صرف 3 ماہ فحش فلموں میں کام کیا اور میں نے 12 فحش فلمیں بنائی، مجھے ہر فلم کے بدلے $1,000 دیے جاتے تھے۔ میاں خلیفہ اپنے اس انٹرویو میں آگے بڑھتے ہوئے بتاتی ہیں جب یہ لوگ آپ سے کانٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اتنا مشکل کانٹریکٹ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس پر لکھے انگلش کے جال کو ایک عام انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اس نے بتایا جب میں نے کانٹریکٹ کیا اس وقت میں اتنی خاص پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھی اور میں جلد بازی میں تھی اور مجھے پیسوں کا لالچ بھی تھا، جس کی وجہ سے میں نے کانٹریکٹ پیپر پر دستخط کر دیا اور اس کے بعد میں اس اندھیر نگری میں داخل ہو گئی۔ آگے چل کر مجھے آہستہ آہستہ اس چیز کا احساس ہوتا گیا کہ میں غلط ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں چھپ کر اس میں کام کرتی رہوں گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ میرا تعلق لبنان سے ہے اور وہاں کے لوگ ایسے لوگوں سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میری ویڈیو اتنی وائرل ہو جائیں گی۔ اس طرح میں اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ فحش فلموں کی ویب سائٹوں نے مجھ سے $1,000,000 کمائے، لیکن مجھے صرف $12,000 میں پھنسایا گیا۔ میاں خلیفہ بتاتی ہیں جب میں اس انڈسٹری کے بے حس اور ظالم لوگوں سے تھک چکی تھی تو میں نے اس انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد میں ویکیپیڈیا سے لے کر ہر جگہ گئی کہ انٹرنیٹ پر موجود میرا فحش مواد ختم کر دیا جائے، لیکن مجھے کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ میاں خلیفہ کا کہنا ہے کہ جب مجھ سے پہلی بار انہوں نے حجاب پہن کر ویڈیو بنانے کا کہا تو میں نے ان سے کہا کہ میں حجاب پہن کر اگر ویڈیو بناتی ہوں تو مجھے لوگ مار ڈالیں گے۔ میری اس بات پر یہ لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ اس کے بعد میں اتنا ڈر گئی اور میں ان کو انکار نہ کر سکی، اور اسی دن سے آج تک یہ ویب سائٹیں میرے نام سے لاکھوں ڈالر کما رہی ہیں۔ میاں خلیفہ کا کہنا ہے کہ ایک ویڈیو میں 12 سے 14 گھنٹے لگ جاتے تھے اور مجھے ایسے طریقے سے ویڈیو بنانے کے لیے کہا جاتا کہ میری روح کانپ جاتی تھی، لیکن وہ مجھ پر اتنے غالب آ چکے تھے کہ میں ان کو کسی بات سے انکار نہ کر سکتی۔ اور ان فحش فلموں میں بہت کچھ ایسا دکھایا جاتا ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اور دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی یہ کر سکتا ہے، اس لیے ایسا کرنے کے شوقین حضرات ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ میاں خلیفہ کا کہنا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ چھوڑ چکے تھے اور میں اب جہاں بھی جاتی ہوں لوگ مجھے بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی میاں خلیفہ کی کہانی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔